سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وہ طلاق کہ جس کے بعد انسان کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے یا عدت گزرنے کے بعد انسان نیا نکاح کر سکتا ہے، یہ طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے۔ اس آیت کا جو پس منظر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے طلاق کی کوئی حد نہیں تھی۔ بعض دفعہ کوئی خامند اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو وہ اس کو سزا یوں بھی دیتا، اس کو طلاق دے دیتا۔ جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہوتی، عدت ختم ہونے والی ہوتی، پھر رجوع کر دیتا۔ جیسے ہی رجوع کرتا، کوئی اس کو تعلق نہ رکھتا، کوئی خوشی اس کو نہ دیتا، اسی وقت اس کو اگلی طلاق دے دیتا۔ پھر وہ اپنے 3 ماہ جو ہے یا جو اس کی عدت ہوتی اس کو وہ گزارتی۔ جب وہ مکمل ہونے کے قریب ہوتی تو پھر اس کو رجوع کر کے دوبارہ اگلے لمحے طلاق دے دیتا۔ یعنی اس کو یہ کہتا تھا کہ نہ میں تجھے بساؤں گا اور نہ میں تجھے چھوڑوں گا، تو کسی کے پاس جا کے بسے۔ یہ ظلم اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام نے اس چیز پر پابندی لگا دی کہ دیکھو 3 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی کو طلاقیں دے سکو۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 دفعہ ہے۔ اس کے بعد جو تیسری طلاق ہے اس کے بعد نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہارے ہاتھ سے گئی، اب وہ کسی اور کی بیوی بنے گی، تم اسے بیوی نہیں بنا سکتے۔ البتہ یہاں پر ایک علمی بحث جو امت کے درمیان ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ تفصیلی گفتگو ہم کل کے درس میں کریں گے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پس 2 طلاقوں کے بعد تیسری دینے سے پہلے یا تو اس کو معروف طریقے سے روک لو۔ معروف طریقے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اصلاح کر لو، جو کمی کوتاہی ہے، جو غلطیاں ہیں، اس کو ختم کر دو اور ایک دوسرے کے ساتھ اس نیت سے بسو کہ ہم نے زندگی اکٹھے گزارنی ہے، ہم نے جدائی اب نہیں کرنی۔ یہ ہے امساک بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان روکتا ہے کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے، مثلا کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے، مالی نقصان پہنچانے کے لیے، کئی قسم کے اغراض ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی گھٹیا ذہنیت یہ ہوتی ہے وہ عورت کو طلاق نہیں دیتے بلکہ اسے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ خود خلا لے، اور خلا لینے پر کیوں مجبور کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہم سے حق مہر نہ مانگے، حق مہر چھوڑ کے جائے۔ یہ بعض لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، رجوع کر کے ان کے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں جس میں انہوں نے ضرر پہنچانا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ اگر تم معروف طریقے سے روک سکتے ہو، اچھے طریقے سے روک سکتے ہو تو روک لو۔ اور یہ روکنا طلاق کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہے۔ جب عدت گزر گئی پھر اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ ولی کی سرپرستی میں نکاح ہوگا جس میں نیا حق مہر ہوگا، اور وہ چاہے تو ہوگا، اگر وہ چاہے نہیں تو نہیں ہوگا۔ ہاں عدت کے اندر وہ نہ بھی چاہے تو آپ رجوع کر سکتے ہو، لیکن جب عدت ختم ہو گئی پھر آپ اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر اس سے نکاح نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کے بچوں کی ماں ہی ہے۔ او تصریح باحسان، اگر تم اسے بیوی بنا کر نہیں رکھنا چاہتے تو 2 طلاقیں دینے کے بعد تیسری مت دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک موقع پر 1 طلاق دو، کیونکہ ابھی تمہارا دماغ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں جی سکتا، تھوڑے لمحے گزریں گے تمہیں احساس ہوگا کہ میری اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ تو تم یہ جو 2 طلاقیں دے دی ہیں نا، اور تم کہتے ہو کہ جی عدت بھی گزر گئی، تم کہتے ہو میں نے نہیں بسانا، تو یہ مت کرو کہ جب عدت پوری ہو تو اس کو تیسری طلاق بھی پکڑا دو۔ یہ جس طرح بیوقوفوں والا کام ہوتا ہے کہ ہر مہینے بعد نوٹس، یہ تو نہ نوٹس بھجوانے والوں کو اتنی عقل ہے اور نہ طلاق نوٹس لکھوانے والوں کو یہ عقل ہے۔ غیر شرعی کام پہ لگے میں سب کے سب دین سے دور،
اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 3 نوٹس بھجوا کر پھر اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک نوٹس کافی ہے۔ ایک دفعہ جب آپ نے طلاق کہہ دی تو دوسری طلاق میں کیا نیا ہے جو آپ پہلی میں نہیں تھا اور آپ اس کو دے رہے ہو؟ جو کام پہلی طلاق نے کرنا، جو کام تیسری طلاق نے کرنا ہے نا آپ کے نزدیک، وہی کام پہلی طلاق بھی کرے گی۔ ایک طلاق سے بھی وہ آپ سے جدا تو ہو گئی، جب جدا ہو گئی تو پھر مزید مرے کو گولیاں مارنے کا کیا فائدہ؟ یہ تو گولیاں ہی ضائع کر رہے ہو نا آپ اپنی۔ اور بے وقوف فوجی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس گنی چنی گولیاں ہوں اور ایک بندہ ایک گولی سے مر جائے اور وہ 2 بھی اسی میں داخل کر دے۔ بے وقوف ہے یہ کہ جب ایک طلاق تم نے دی، وہ ایک طلاق سے تم سے جدا ہو گئی بس۔ لیکن یہ خرابی کہاں سے چلی ہے؟ یہ خرابی چلی ہے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے نا تو کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ کہتا ہے جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ وہیں سے خرابی ذہنوں میں یہ بیٹھی ہے کہ کوئی بھی کام 3 دفعہ کہیں تو ہوتا ہے، 3 دفعہ کریں تو ہوتا ہے، حالانکہ یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ ہر موقع پر 3 وہیں سے عادت پڑی ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے علم کے مطابق طلاق ہوتی تب ہے کہ جب 3 دفعہ کہی جائے، حالانکہ ان کی طلاقیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور وہ آتے ہیں پھر پوچھتے ہیں اور پھر روتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ یہ مصیبت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں اتنی توفیق نہیں کہ اس کو کہیں کہ بیٹا کسی عالم دین کے پاس جا کے 2 گھنٹے بیٹھو، اس سے حلال و حرام پوچھ لو، نکاح کے متعلق حلال و حرام کیا ہے۔ اب یہ کہاں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او تصریح باحسان، یعنی اگر تم نے 2 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں کرنا تو چھوڑ دو، اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو، تیسری طلاق نہ دینا۔ عدت ختم ہو جائے گی، وہ خود بخود اپنے گھر چلی جائے گی، تمہاری عقد سے نکل گئی، تمہاری بیوی نہیں ہے۔ ہاں 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ بعد تمہیں احساس ہو گیا کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، میں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو بھی احساس ہوا کہ واقعی وہ تو اچھا تھا، تو پھر تمہارے پاس موقع ہے۔ لیکن اگر تم نے جاتے ہوئے تیسری بھی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، لو تیسری بھی پکڑ لو، تو پھر تم روتے تو رہو گے لیکن تمہیں واپس بیوی نہیں مل سکے گی۔ او تصریح باحسان، یا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اچھے طریقے سے رخصت کرنے کی صورتیں یہ ہیں کہ جاتے ہوئے کوئی تانا نہیں دینا، گالم گلوچ نہیں کرنا، ماضی کی کسی غلطی کا اس کو جو ہے نا اس پر شرمندہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ انتہائی گری ہوئے ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے وہ راز بھی جدائی کے موقع پر لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ جو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک عورت کے ساتھ 5-7 سال زندگی گزاری، اب جب وہ اس سے جدا ہو رہے ہیں تو وہ اس کے راز افشا کرتا ہے، اس کے جسم ایسے ہے، اس کا منہ سے ایسی سمیل آتی ہے۔ یہ انتہائی گھٹیا اور آپ یوں کہہ لیجیے انسانیت سے گری ہوئی یہ باتیں ہیں۔ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا، شرم نہیں آتی تمہیں کہ تمہاری بیٹی اس طرح کی ہو، تمہاری بیٹی کو کوئی ذلیل کرے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ یہ انتہائی غلط ہے۔ بس جدا ہو گئے نا بھائی، جتنی دیر تک وہ میری بیوی رہی وہ میرا لباس تھا، تو اپنے کپڑے پھاڑ کے اپنا بدن ننگا کون کرتا ہے؟ وہ تو پاگل ہوتا ہے جو اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، پاگل ہوتے ہیں جو سڑکوں پہ ننگے ہوتے ہیں، عقل مند انسان تو اپنے کپڑے نہیں اتارتا۔ تو جدائی ہو گئی، بات ختم۔ بس ماضی کی کوئی بات عقل مند انسان اپنی زبان پہ نہیں لاتا، اور عقل مند وہ ہوتا ہے کوئی کہے بھی نا، عورت اگر بات کر بھی دے وہ ایسے تھا، تو عقل مند مرد کہتا ہے یار مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، بس ٹھیک ہے ایک وقت ہمارا گزرا ہے، اچھے تھے ہم، بس اب نہیں موافقت آئی تو بات کرنا۔ یہ ہوتی ہے۔ اور آپ چوکو چوراہوں پہ ہر بندے کو اگر بتانا شروع کر دیں گے نا کہ جی یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی، تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کی عزت مجروح ہوگی۔ پتہ نہیں وہ لوگوں کی نظروں میں بری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگوں کی نظروں میں ضرور گرو ہے۔ تو اس لیے احسان کے ساتھ رخصت کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ زبان سے کوئی اذیت دینے والا کلمہ تم نے نہیں بولا، اور اس کے چلے جانے کے بعد زبان سے کسی قسم کا تم نے تبصرہ نہیں کرنا۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ جاتے ہوئے کوئی اس کو جو کوئی اس سے لین دین ہے اس سے چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس کوئی چیز ہے جو حق مہر کے علاوہ تھی، تم نے کوئی تھوڑے بہت اس کو پیسے دے رکھے تھے جو حق مہر کے علاوہ ہیں،
یا اس کے علاوہ کوئی کپڑے ہیں اس کے، بعض لوگ تو یہاں تک ہیں وہ کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ میرے پاس یہ کیسز آتے ہیں، میں اس لیے ان چیزوں سے واقف ہوں۔ کپڑے پھاڑ دیے، جوتے توڑ دیے، یہ پاگل پن ہوتا ہے کہ نہ اس کے کام کے نہ کسی اور کے کام کے۔ ایسا بندہ تو مینٹل ہوتا ہے، اور واقعتاً ایسے کو واقعی بیٹی نہیں دینی چاہیے جو اتنا پاگل ہو۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ اچھے طریقے سے رخصت کا مطلب جو کپڑے اس کے لیے بن گئے ان سے کو لے جاؤ، میں نے کیا کرنے ہیں یہ کپڑے، یہ جوتے یہ آپ کے تھے، یہ آپ کے لیے خریدے تھے، آپ لے جائیں۔ یہ جو چوڑیاں، یہ جو چیزیں، یہ میک اپ، یہ میں نے کیا کرنا ہے اس کو، میں مرد ہوں، میرے لیے تو یہ ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ جب آپ نہیں رہے تو میں نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ اس کی جو وہ چیزیں جو بدن سے متعلق ہیں، جو استعمال ہونے والی چیزیں، وہ آپ اس کو اس کے ساتھ بھیج دیں کہ آپ لے جائیں۔ یہ ہے احسان، تاکہ وہ یہ کہے کہ اس نے مجھے رخصت کیا تو اچھے طریقے سے کیا۔ اکثر اسلاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یوں طلاق کا معاملہ آتا تھا تو اس کے ساتھ وہ طلاق کے بعد وہ دل جوئی کے لیے اچھی بھلی رقم دے دیا کرتے تھے، جس طرح کہ حسن رضی اللہ عنہ یا حسین ان کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں درہم یہ بعض دفعہ دے دیتے تھے۔ اگر کسی بیوی کو طلاق دی، حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کثیر الزواج تھے، بہت نکاح کرتے تھے، اور لوگ اس بات کی سعادت سمجھتے تھے کہ نبی کے نواسے کے ساتھ ہماری بیٹی کا کچھ وقت گزرے، کیونکہ وہ ایک شرعی طریقہ ہے نکاح کے ساتھ کسی۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ زیادہ دیر وہ نہیں عورت کو رکھتے تھے، بس ان کا ایک اللہ کی طرف سے مزاج ایسا تھا۔ 300 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ شادیاں ان کی روایت میں ملتی ہیں، بہت شادیاں کرنے والے تھے۔ تو یہی ہوتا تھا کہ جب کسی کو رخصت کیا تو اس کو خوب مال دے دیا کہ جو میرے سے زخم اس کو پہنچا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو مال کی صورت میں کچھ منتقل ہو جائے۔ تو خوددار اور عزت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے نہیں ہیں۔ 1,00,000 2,00,000 4,00,000 اگر اللہ نے کسی کو دے رکھا تو یہ کوئی بڑے پیسے نہیں ہوتے، اور اگر کسی کو نہیں دیا کوئی کم گنجائش والا تو 40-50 ہزار 20-30 ہزار جتنی اس کی گنجائش ہے، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی۔ یہ ویسے دے دینا تکرماً احسان کے طور پر، اور تصریح بھی احسان کی یہ صورت ہے۔ اور جاتے ہوئے اچھے طریقے سے رخصت کرنا، کوئی اذیت والی بات اور کسی بھی طرح ساس سسر کسی کو معذرت کر لینا، جی میرے سے جو تکلیف ہوئی میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، بس اللہ کے لیے بس جو ہو گیا سو ہو گیا، بس ایک دوسرے کو معاف کر دیں، یہ سب تصریح بے احسان کی صورتیں ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اسی ٹکڑے پر انشاءاللہ کل مزید انشاءاللہ بحث ہوگی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں کہ 1 ہیں، اور اس سلسلے میں اہل علم کے فقہا کے کتنے مذہب ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔